نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بزرگان ملت، عزیز دوستوں، اسلامی نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، اللہ کا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی، اور یہ شریعت اللہ کا کلام قرآن مجید اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنت مطہرہ دونوں سے مل کر ہوتی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کامل اور مکمل کر کے امت مسلمہ کے حوالے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شریعت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس شریعت کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اور یہ وہ شریعت ہے جس کے اندر کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا، قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اسی کے اندر کیا ہے۔ ماں فرمایا فی الکتاب من شیء، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، بلکہ ساری چیزوں کو ہم نے بیان کر دیا۔ احادیث کو بھی ذکر کے اندر شامل کیا گیا، جیسا کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ صرف قرآن کی حفاظت چاہتا تو کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اس کی حفاظت کرنے کے معاملے سے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کے الفاظ سے شریعت کا تذکرہ کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر سے مراد قرآن حدیث دونوں، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حدیث کی حفاظت فرمائی، وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کی حفاظت فرمائی۔ تو محترم دوستوں اور بھائی بزرگوں، یہ شریعت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، اور یہ شریعت محفوظ اور موزون ہے، اور یہ شریعت کامل اور مکمل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور ہماری نعمت تم پر ہم نے تمام کر دی، اور یہ دین تمہارے لیے ہم نے پسند کیا۔ چاہے دشمنان اسلام جتنی بھی کوششیں کر لیں اور اس شریعت کے اوپر جتنے بھی شبہات پیش کریں، لیکن یہ کامل اور مکمل شریعت، یہ محفوظ شریعت انشاءاللہ روز قیامت تک باقی رہے گی۔ جب تک آسمان دنیا باقی ہے تب تک ہماری شریعت سے باقی ہے، چاہے اس کو اس کے پرسنل اللہ کے نام سے مسلمان یاد کرے، یہی شریعت ہے، چاہے مسلمان کسی فقہی مذہب کے نام سے یاد کرے، یہی تو شریعت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری حکومت جو سیکولر حکومت ہے، اس سے بھی اپنی شریعت پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہمیں دے رکھی ہے، اور ہمارا حق ہمیں دے رکھا ہے۔ چنانچہ اسلام کا حکومت کا جب دستور بنا تو اس کے اندر 24 اور 25 دفعہ نمبر 24 اور 25 کے اندر اس بات کی وضاحت کر کے پورے ملک کے باشندوں کی بات کی اجازت دے دی کہ ہندوستان کا باشندہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب جس کی عمر 18 سال کی ہو جائے تو وہ جس دین کو چاہے پسند کرے، جس دین پر چاہے عمل کرے، اور جس دین کا چاہے پرچار کرے۔ تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے روز اول سے دے رکھا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت نازل فرمائی، ہر امت کے لیے ایک منہج عطا فرمایا، اور اس منہج پر ہر ملک یعنی ہر مذہب والے، ہر امت والے اس منہج کے اوپر عمل کریں۔
یہ شریعت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی ہے سارے انسان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ جہاں مردوں کے لیے رحمت ہے وہاں عورتوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر کہیں اس شریعت کے اندر کسی بھی حکم میں کسی کو کچھ ظلم لگ رہا ہے تو ہمارے اپنے تصویر کی کمی ہے۔ ہم نے اس شریعت کو استعمال کرتے ہو اور لوگوں کو اس کی تصویر دیتے ہو کہیں کوئی غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے بظاہر ہماری شریعت کے اندر کسی ایک طبقے پر ظلم نظر آ رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک کی شریعت اس سے بالکل بری ہے، اس سے بالکل پاک ہے۔ تو جہاں کہیں اس شریعت کے اندر کمی بیشی ہوئی، دخل اندازی ہوئی، وہاں پر یقیناً اللہ کی شریعت سے لوگ ہٹ گئے اور جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان معلوم۔ اب دیکھیے جس وقت میڈیا کے اندر جو مسئلہ اٹھایا گیا، طلاق کا جو مسئلہ اٹھایا گیا، اس کے اندر یہ ہماری تصدیق کی کمی ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت اس کے بارے میں بالکل بیدار ہے، بالکل پاک ہے اور بالکل عدل و انصاف پر قائم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طلاق کے مسئلے کو بڑی مشکل کے بعد اس کی اجازت دے رکھی ہے، بڑی مشکل کے بعد اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس حلال کردہ چیزوں میں سب سے مقبول چیز، سب سے ناپسندہ چیز، سب سے مقبول چیز وہ طلاق ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حلال فرمائی اور اس کے اندر اسلام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مقبول چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے یہ دستور پورے کمرے قدم بنایا اور اس کو کیسے شروع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے نافرمانی بھیجتا ہے اور وہ شوہر ہم بجانب ہے تو اس کو کس طریقے سے بستر سے الگ کیا جائے، کس طریقے سے اس کو دور رکھا جائے، کس طریقے سے دونوں جانب سے حکم متعین کیے جائے اور اس دونوں کے درمیان اسے میاں بیوی کے مسئلے کو رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ اگر اس بات پر بھی اگر وہ اطاعت گزار نہ ہو تو کس طریقے سے گیلا کیا جائے، کس طریقے سے 3 مہینے تک دور کیا جائے۔ پھر اس کے بعد چل کر بہت بار طلاق کی نوبت آتی ہے۔ طلاق کی نوبت جب آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح الفاظ کہہ دیا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان۔ طلاق الگ مجلسوں میں 2 مرتبے دینا ہے، الگ مجلسوں میں 2 مرتبے دینا ہے۔ جب 3 مرتبے کی باری آ گئی، 3 مرتبے طلاق کی باری آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے خوب سوچ فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان، یا تو اچھے طریقے سے اس بیوی کو اپنا لینا ہے یا احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا۔ اور اس کے لیے یہ طلاق کافی، بیوی کو کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو 1 طلاق کافی، 1 مرتبہ طلاق دے دیا، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینہ گزر گیا، اس نے رجوع نہیں کیا، وہ الگ ہو گئی، اس کے بعد پھر زندگی کے اندر اس کے لیے مہلت یہ ہے کہ جب کبھی دونوں آپس میں اتفاق کر لے کہ پھر ہم روایتی زندگی میں جڑنا چاہتے ہیں تو نکاح کر کے بڑے آرام کے ساتھ نکاح کے ساتھ دوبارہ۔ اسی لیے جب لوگوں نے طلاق کے الفاظ شروع کیے، ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دینے لگے، آج نبی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاق کو جو ایک ہی مجلس میں ہو ان کو ایک ہی قرار دیا، اور اسی طریقے سے ابی بکر نے اور اسی طریقے سے ابو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 2 سال تک یہی رویہ، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کے اندر روایت کی ہے اور اس کے اندر بتایا كانت الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر رضي الله عنه كانت طلقة واحدة، وسنتين في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كانت طلقة واحدة، ولكن الناس استعجلوا في امر كان لهم تأني قد استعجلوا فأنذر عمر، جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق جب
ایک محفل میں دی جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی شمار ہوتی تھی. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا, اسی پر عمل کیا گیا. جب حضرت رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت 2 سال تک اسی بات پر عمل کیا گیا. جب لوگوں کو دیکھا کہ بہت زیادہ انہوں نے طلاق دینا شروع کیا, سزا کے طور پر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق اور 3 قرار کیا. لیکن روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے چند دنوں کے لیے حکومت کی حکمت عملی تھی, پھر اس کے بعد اس بات کو واپس لے لیا. لیکن حکم وہی ہے جس کا فیصلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کسی مومن بچے کے لیے, کسی مومن بچی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اپنے طور پر کوئی اس کے اندر اختیار ہے. اور یاد رکھیے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ کہہ دیا جو شخص اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتا وہ کافر ہو گیا. جو شخص اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتا وہ فاسق ہو گیا. جو شخص اللہ کے رسول پر رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتا وہ ظالم. اس بنا پر ہم اپنی شریعت کو اپنے دل سے لگا دیں. جہاں مسلمانوں کے لیے اس حکومت کے اندر جو سیکولر حکومت ہے جہاں پر سننا بنا اس کے اندر تمام مسائل اس کے اندر شامل کیا گیا. تمام مسائل کو شامل کیا گیا اس کے اندر مسئلے کے حدیث سے کہتا ہے قرآن حدیث کے مطابق 3 طلاق ایک ہی طلاق ہے. اس کے بعد پھر اجازت رہتی ہے کہ وہ شوہر عدت گزارنے کے بعد نکاح کے ذریعے اپنی بیوی کو واپس دے. لیکن جب مسلمانوں نے اس چیز کو غلط استعمال کیا 3 طلاق کو 3 قرار دیا تو بہت سی مصیبتیں آ گئی. اب اس کو حلال کرنا ہے تو فتویٰ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں تو اہل دین علماء کے پاس آتے ہیں. اہل دین علماء کے پاس آتے ہیں. جب اہل دین علماء قرآن حدیث کے مطابق کا فیصلہ دیتے ہیں تو بہت سے جوڑوں نے مسئلے کے اہل دین کو اپنا لیا اسی ایک معاملے کی وجہ سے. یا پھر اگر کوئی عالم متعصب ہے, کوئی مفتی متعصب ہے, کوئی عالم متعصب ہے تو کہتا ہے کہ 3 طلاقوں میں جاؤ حلالہ کرواؤ. سنیں ابو داؤد اور اس طرح دوسری کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کے بارے میں بتایا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل. فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے کسی کے لیے ایک دو دن کے لیے شادی کر کے بیوی کو حلال قرار دیتا ہے. اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جس کے لیے وہ عورت حلال کی جا رہی ہے. یہ حلالہ دور جاہلیت کا ایک فعل تھا, ایک برا فعل تھا. جب اسلام آیا اس کو حرام قرار دیا. اس حرام شدہ چیز کو ان علماء نے, ان مفتیوں نے دوبارہ حرام قرار دیا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے مسئلہ کی پوری بزرگ تعریف کرتے ہیں, اس کی حفاظت کے لیے اپنا جان مال دینے کے لیے تیار ہیں. اس مسئلہ کی حفاظت ہمارے شریعت کی حفاظت ہے. یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمیں جانے کا یہ ہمارا حق ہے, یہ ہماری آزادی ہے, ہماری حکومت کی دی ہوئی آزادی ہے, یہ ہمارا حق ہے. ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ تم اس آزادی کے ساتھ برابر کرتے ہو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانچ کرنا چاہیے مسلمانوں کو اس نے مسئلہ جہاں پر کہا جاتا ہے وہاں پر فقہ حنفی کے ساتھ, فقہ شافعی کے ساتھ, فقہ حنبلی کے ساتھ, فقہ مالکی کے ساتھ وہاں پر مسئلے کے اہل حدیث کا بھی تذکرہ ہے. جیسے اس کا مسئلہ بنا ہے برابر اہل دین کے افراد یا تو اس کے اندر ایک اچھے ممبر پر فائز ہیں, ممبر ہی نہیں بلکہ نائب صدر اور سیکریٹری کے عہدوں پر فائز رہے اور برابر مسلم مسئلہ کے اندر ہمارے اس وقت کا ایک ٹینشن ہے. ہم مسلم مسئلہ کی حفاظت کا اعلان کرتے ہیں, مسلم مسئلہ کے آواز پر ہم آواز کرتے ہوئے لبیک کہتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں, اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں حلالہ حرام ہے, حلالہ حرام ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے جس کے جو حلالہ کرتا ہے یا جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں 3 طلاق ایک محفل میں دی جانے والی ایک ہی طلاق
ہے اور یہ بھی مسلم پر صلی اللہ کا ایک جز ہے، اس سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ مسلم پر صلی اللہ کی حفاظت کی جائے اور عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس مسئلے کو لے کر آج پورے ہندوستان کے اندر چرچا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ویسے میں آج مفتیوں کو اور تمام علماء کو ہم اس بات کی طرف بلاتے ہیں مسلم پر صلی اللہ کی حفاظت صرف ایک ہی چیز میں ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کی طرف لوٹو اور حدیث کی طرف لوٹ آؤ اور تم پوری ضمانت کو تین طرح کے پاس میں دی جانے والے طرح ایک ہی طرح ہوگی تمہارے لیے بات میں چل کر پھر وہ شوہر تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے، وہ بھی شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے نکاح کے ساتھ۔ اس بات کا اعلان کرتے ہی تو حلال کے یہ پورے پھیر سے بھی ہم بچ جائیں گے اور اس گندگی سے بھی ہم بچ جائیں گے اور مسلم پر اللہ کی حفاظت بھی ہم کر سکیں گے۔ چلیے دوستوں اور بھائی، آج کبھی عورتوں کو چھیڑا جا رہا ہے، عورتوں کو بھاگا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ان پر تو ظلم ہو رہا ہے، اسلامی شریعت کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے۔ اور خواتین کام کھول کر سن لے، شریعت اسلامیہ تمہارے لیے صاحب و رحمت ہے، صاحب و برکت ہے، تمہارے لیے کسی قسم کا ظلم نہیں ہے۔ آج صبح عورتوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے پردہ تمہارے لیے یہ ظلم ہے، نہیں، پردہ عورتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور ساتھ ساتھ پردے کے اندر عورت کی آزادی، پردے کے اندر عورت کی آزادی ہے وہ اس طریقے سے کہ جب پردے میں نکلتی ہے تو ساری دنیا کو اپنے آپ سے دیکھ سکتی ہے، لیکن ساری دنیا کو محروم کر دیتی ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا۔ مردوں کی معلومی ہے، عورتوں کی معلومی کہاں ہے، عورتوں کو پوری آزادی ہے، پردے میں جب نکلتی ہے دونوں آنکھ اس کی کھلی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے اوپر اس کی نظر ہے، پوری دنیا کو اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہے، پوری آزادی کے ساتھ دیکھتی ہے اور کوئی آواز اس کی طرف دیکھنا چاہا تو اسلام میں چلا اس کے اوپر ہے اور اس کے نتیجے کے لیے آتے ہیں اور آزادی کے ساتھ اس نے کہا کہ اس کے اندر لوگ ہیں شبہ ڈالا جاتا ہے جو عورتوں کے صحت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہیں، شرافت شریعت اسلامیہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور خصوصاً عورتوں کے لیے رحمت اور اسی طریقے سے اور اس سے کہا جاتا ہے شریعت اسلامیہ تمہاروں پر ظلم کیا ہے اس لیے کہ وراثت کے اندر مردوں کا دو حصہ رکھا ہے، تمہارا ایک حصہ رکھا ہے، تو ہم کہیں گے اس طرح کا شبہ پیش کرنے والوں کے لیے یہ حصہ رکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر رحم کیا ہے، عورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انصاف کیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ شروع ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داری کو اس کے حوالے جب تک وہ بچی ہے باپ کے حوالے اس کا نام نسخہ، اس کا دیکھ بھال، اس کا رکھ رکھاؤ پورے کا پورا باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے جب جوان ہوتی ہے شوہر کے حوالے ہوتی ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے جس سے پورے اخراجات کو برداشت کرے، پورے اخراجات آسان سامان کے تمام چیزوں کو مہیا کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ بوڑھیا ہو جائے، جب بڑی عمر کو پہنچ جائے تو بیٹے پر اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ اس کے پورے حقوق ادا کرے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو ایک حصہ کیا جاتا ہے اس ایک حصے کو اپنے وقت پر بھی اپنے اندر رکھنے کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نہیں دی، بچے اپنے اندر خرچ کرے یہ الگ بات ہے، بہرحال اس کی ملکیت ہے، اس کا مال ہے، اس مال کے اندر جو چاہے تصرف کرے، ایک نیا پیسے کا اپنے اندر خرچ نہ کرے، پورے کا پورا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ آج اتنے بڑے ادارے چل رہے ہیں، جتنی ہماری مسجدیں بنی، اکثر اس کے اندر خواتین کا مال ہوتا ہے، خواتین مردوں سے زیادہ مالدار ہوتی ہیں، اس لیے کہ مرد کا دیا ہوا، بیٹے کا دیا ہوا، اپنے شوہر کا دیا ہوا مال ہوتے ہوئے اپنا ایک حصہ رکھتی ہے، وراثت کے اندر وہ حصے کے اندر وہ مختار ہے، جہاں چاہے وہ کر سکے، لیکن جب وہ حصے مسئولیات کیے جاتے ہیں تو اس پر ذمہ داریاں ڈال دی گئی، اس پر ذمہ ڈال دی گئی ہے۔ جب وہ شوہر بنتا ہے تو بیوی بچوں کی ذمہ داری اپنے سب لیتا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری اپنے سب لیتا ہے، اور ماں باپ جب پورے ہو جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ان سے اپنے سب لیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ہے تو حصوں میں تمام پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اسلام نے مسلمان عورتوں کے اوپر رحم کیا ہے، انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، مسلمان دار بنایا ہے۔ آج اگر جو خواتین
نصیب ہے، آج ایسے مواقع جن کے خوش نصیب ہے جہاں کہیں بھی تبرعات کا معاملہ چلتا ہے، صدقات و خیرات دینے کا معاملہ چلتا ہے، اور بڑھ چڑھ کر خیرات کرتی ایک سخت کے ہاتھ میں ہے، پوری آزادی کے ساتھ جہاں چاہے کیسی رہو کر ان کے اپنے رقم کا تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بچی ہے تو باپ ذمہ دار ہے، جوان ہے تو مشاور ذمہ دار ہے، پوری آزاد بیٹا ذمہ دار ہے، اس لیے وہی آزادی کے ساتھ اللہ کے نام بولا بتائی وراثت کے معاملے میں کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہے عورتوں پر ظلم کیا؟ ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے انصاف کے ساتھ پھر آگے بڑھیے ایک اور مسئلہ بار بار پیش کیا جاتا ہے، ایک اور مسئلہ بار بار پیش کیا جاتا ہے، اے عورتوں تم کو اسلام میں انسانت سے دیکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب گواہی کا معاملہ آتا ہے تو یہ بچی گواہی کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو رکھا گیا ہے۔ یاد رکھیے گواہی کی ذمہ داری، گواہی ایک ذمہ داری ہے، اس کے اندر کہیں جھوٹ نہ آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مبارک سے ذکر کیا، 5 سات ہلاک کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا، جس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر الیمین الکاذب یا شہادت الکاذب کا ذکر کیا ہے، شہادت الزور کہا ہے۔ جب شہادت الزور کا ذکر کیا، جھوٹی گواہی کا ذکر کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دیوار کو ٹیکا لگائے ہوئے تھے آگے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیگر ہوگی، اس لیے کہ شہادت دور اس کا بڑا یہ بڑی تنقید ہوتا ہے اپنے عادت سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مہربانی فرمائی، یہ کے بجائے دو کو رکھا، اس لیے کہ وہی نصیحت کہا کہ ان دونوں عورتوں میں سے گواہی دینے والے ایک عورت بھول کر گواہی دینا چاہے تو دوسری عورت کا آگے اس کو یاد دلانا۔ دوستوں بھائی، اسلام اتنی بڑی مہربانیاں عورتوں کے بھرتی ہے، لیکن خامخواہ عورتوں کو سکھایا جا رہا ہے، عورتوں کو چھڑا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے وراثت کے معاملے میں تم پر ظلم کیا گیا، پردے کے معاملے میں تم پر ظلم کیا گیا، گواہی کے معاملے میں ظلم کیا گیا۔ نہیں، سراپا رحمت ہے، اسلامی شریعت رحمت ہے۔ اسلام ہی نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زمانے سے پہلے زندہ ترور کا کیا جاتا تھا، اسلام آ کر آواز ہے اور کہا کہ وہ عورت وہ بچی جس کو زندہ ترور کا کیا گیا جب قیامت کے انسان پر کھڑایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ جن کی پاداش سے تمہیں زندہ ترور کیا گیا ہے، وہ عورت کہے گی کہ مجھ پر ظلم کیا ہے، ان پر ظلم کیا گیا، ظالموں کی سزا بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے اسلامی شریعت ایک محفوظ شریعت، اسلامی شریعت ایک کامل حکومت ہے، اور اسلامی شریعت سراپا رحمت ہے۔ ہمارا سمراج اللہ رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شریعت کے اندر ہمیں تمہیں جو بھیجا ہے سراپا رحمت کی رحمت ہے، سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ اس طرح رحمت ہے والی شریعت کو لوگ غلط استعمال کرتے، اگر عورت پر ظلم کرتے ہیں کہ ہماری غلطی اسلامی شریعت کی غلطی۔ خلاصہ کلام یہ کہ آج ہم اللہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات سے اسلامی اللہ کی حفاظت ہو جا سکتی ہے۔ وہ یہ کہیں کہ ہم لوٹ کر آ گئے، قرآن حدیث کی طرف لوٹ کر آ گئے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی طرف لوٹ کر آ گئے، 3 طلاق کو ہم نے ایک ہی طلاق شمار کیا جو ایک ہی محکمے میں کی جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن کا یہی حکم، لیکن قرآن کا ہی حکم ہے، نبی کا یہی فیصلہ ہے، عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کے بھی لوٹ کر آ جائیں گے اسلامی شریعت محفوظ ہو جائے گی، لیکن مسائل رہتے ہیں راجے موجود، یعنی یہ مسئلہ راجے ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ مرجو ہوتا ہے، جو قرآن حدیث کے قریب آ جائے کو راجے کہتے ہیں، جو قرآن حدیث سے دور ہو جائے وہ مسئلہ وہ مرجو اور کہلاتا ہے۔ راجے جہاں جہاں مسلمانوں کے ممالک ہیں، کل 20 ممالک کے اندر جب اس مسئلے پر عمل کیا جاتا تھا، ظاہر ظلم نظر آیا، جب قرآن حدیث کی طرف آ گئے، 3 طلاق کو 3 طلاق شمار کیا جاتا تھا، اور ظاہر ظلم ہے اور حقیقت میں ظلم ہے۔ اس طریقے سے اسلامی مسلمانوں کے ممالک کل 20 ممالک اس بات کا اعلان کر دیا اس مسئلے کے اندر مسئلے کے اہل حدیث کی طرف آتے ہی، قرآن حدیث کے مسئلے کی طرف آتے ہی تینوں طلاق کو یہ بھی شمار کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے مفتیان کو اور ہمارے علماء کو واپس آنے میں کون سی چیز مانے؟
یہی تو رحمت ہے اور یہی تو انسانیت ہے، یہی تو ہنسی پروانہ ہے۔ تو آپ اپنے مسلک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اسلام کے ساتھ اس کا فیصلہ ہونا ہے، اس کا فیصلہ کر کے آگے بڑھنا ہے اور کہنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز سے راضی ہو گیا ہم سے راضی ہو گئے اور ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ مانا نہیں مومن ولا مومن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امره۔ کسی مومن بندے کے لیے، کسی مومن بندی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ اور رسول نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو پھر اس کے بعد اپنے طور پر کوئی اختیار تلاش کرے اور اس قول کو بدلنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال آج ہم سب مل کر اتحاد کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں مسلم رسول کی حفاظت چاہیے، مسلم رسول کی بات چاہیے، اس لیے کہ ہماری شریعت ہے، یہ قرآن حدیث ہے اور اس کے اوپر برابر عمل کرتے رہیں گے۔ ایسا صرف بہت نافذ کرنا اس طرح کا ظلم ہے۔ بالکل انجام کو شرط میں آ جا اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے الگ الگ شریعت، الگ الگ منہج دے رکھا ہے۔ تم کون ہو جس کے طرف اللہ کر کے سپریم کورٹ نافذ کر جائے، سپریم کورٹ نافذ کروائے، یہ تو بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دین کی جہاں اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری عزت کو بچا لے اور ہمارے اللہ کو تبارک تعالیٰ جو اس کی حفاظت فرما اور قرآن حدیث کی حفاظت کرنے والے بھی بنا، قرآن حدیث سے لوٹ کرانے والے بنا، حق کی پکار جہاں کبھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو لبیک کہنے والے بھی بنا۔ اللہ دیکھتے ہو کیا جس کی دنیا میں رہے ہم امان کے ساتھ رہنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب کبھی ہماری موت آئے ہماری زبان اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جہنم کا انتظار ہوگا روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نصیب میں ہو، اور جہاں اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرمانے کا اللہ تبارک سے دعا کرتے ہیں جیسے ہمارے ہمیشہ صرف دو سال بنائے بہت بڑا لگے ہوئے ہمارے وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى الصحابة أجمعين اللهم صل والسلام والعافية علينا وعلى آله الهداة الهدى والمسافرين في البر والبحر بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر.
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنغرقك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا فنمارق مصفوفة ودواوي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. السلام
حضرات محترم جامع مسجد سعید القبالی متصل عوالی حضور متاسفین